بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کے داڑھی کے بال تر ہو جاتے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ جہنم کا یا جنت کا ذکر کرتے ہیں تب تو آپ نہیں روتے، لیکن آپ قبر کے پاس کھڑا ہو کر اتنے روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ منزل سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزل آسان ہوگی، اور اگر یہاں اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اب جب ایک نیک انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، میرے سینے کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ پسند تھا، اور میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی۔ اب تو مجھ میں آ گیا ہے تو اب تو میری مہمان نوازی دیکھ۔ اور پھر مردے کی نظر اس قبر میں جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کھل جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ایک گناہگار شخص کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ میں تیرے سے نفرت کرتی تھی۔ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، میں تجھے سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی، اور میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی، اور آج جب تو میرے اندر آ گیا ہے تو اب میرا غضب دیکھے گا، غصہ دیکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد قبر اس گناہگار شخص کو اتنی زور سے جھگڑے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو لیا اور اس طرح آپس میں گھسا دیا، اس طریقے سے پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد منکر اور نکیر آئیں گے۔ منکر اور نکیر جن کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی، اور اس وقت ان کی آواز گرجتی ہوئی ہوگی بجلی کی طرح۔ ان کے دانت بیل کے سینگوں کی طرح ہوں گے، اور ان کے بال ان کے پیروں تک پہنچ رہے ہوں گے۔ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ بہت زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ کہ اگر کوئی شخص اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جانے کی کوشش کرے تو اس کو کئی دن لگ جائیں۔ فرمایا، قوموں سمیت کر منکر اور نکیر کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آئے گا، سوائے مومنوں کے۔ منکر اور نکیر ہر مردے کے پاس جائیں گے، اور منکر اور نکیر دونوں کے ہاتھوں میں ایک اسٹیل کا ہتھوڑا ہوگا، اور وہ ہتھوڑا اتنا بھاری ہوگا کہ اگر پوری دنیا کے جن اور انس مل کر اس ہتھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو اٹھانا دور کی بات، اس کو ذرا برابر اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکیں گے۔ منکر اور نکیر جب قبر میں گناہگار شخص کے پاس جائیں گے تو اس طریقے سے جائیں گے کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹنے لگے گی، اور ان کے غصے کو دیکھ کر اس شخص بے ہوش طاری ہونے لگے گی۔ منکر اور نکیر ہر مردے سے 3 سوال پوچھیں گے: من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ منکر اور نکیر کہیں گے، پہچانو تم کدھر ہو، ادھر ادھر دیکھو، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب تم قبر میں ہو، ہمیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان 3 سوالوں کے جواب آسانی سے دے دے گا، بلکہ ان 3 سوالوں کے جواب صرف وہی انسان دے گا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی مانی، دین کی مانی، نبی کی مانی، نہ کہ اپنے نفس کی مانی، نہ ہی اپنی خواہشات کی مانی، ناقص دنیا کی مانی۔ تو اب وہ مومن لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، دین کی مانی ہوگی اور اپنے نبی کی مانی ہوگی، وہ آسانی سے سوال کا جواب دیں گے۔ لیکن کافر اور وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی نہیں مانی، وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنے معبود بنا لیا؟ اب منکر اور نکیر دوسرا سوال پوچھیں گے، تمہارا دین کیا ہے؟ اب جو لوگ اسلام پر اور اس دنیا کی زندگی پر عمل کیا کرتے تھے اس کے لیے سوال کا جواب بہت آسان ہوگا، لیکن وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اور پھر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارا، اسلام کے حکم کی نہیں مانی، اور وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائیں گے۔ اب جیسے جیسے منکر اور نکیر سوال پوچھتے جائیں گے تو ایک گناہگار شخص کا دل خوف سے بڑھتا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی آخرت نظر آئے گی، یعنی جہنم کا عذاب، اس کی تکلیف اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی۔ اور اب منکر اور نکیر تیسرا سوال اور آخری سوال پوچھیں گے، تمہارے نبی کون ہیں؟ تمہارے نبی کون ہیں؟
تو اب پہلے کی طرح ایک مومن جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانا ہوگا، اس کی سنت سے محبت کی ہوگی، ان سے محبت کی ہوگی، اس کے لیے سوال کا جواب دینا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ گناہ گار مسلمان جس نے اس دنیا میں یہ جاننا ہی نہیں چاہا کہ اس کے نبی کون تھے، اور نہ اس نے اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کی اور نہ ان کے احکامات کو مانا، تو وہ اپنے نبی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کرتا رہا، ان لوگوں کا رول ماڈل بناتا رہا جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور پھر منکر اور نکیر اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھ میں ہوگا اتنے زور سے ماریں گے کہ پوری قبر میں چنگاریاں پھیل جائیں گی۔ اور اب اس شخص سے منکر اور نکیر کہیں گے اوپر دیکھو، اور جب وہ اوپر دیکھے گا تو جنت کے دروازے اس کے سامنے کھل جائیں گے، اور وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا اے اللہ کے دشمن، اگر یہ تیری منزل ہوتی تو تیرا مقام ہوتا، اگر تو دنیا میں اللہ کی مان کر چلتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اس وقت اس مردے کو جو پچھتاوا ہوگا اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ وہ شخص جنت کو خود سے دور دیکھتا جا رہا ہوگا، اور وہ جہنم کو اپنے قریب آتا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ جانتا ہوگا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، برا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے سامنے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور جہنم کی گرمی اور آگ اس کی قبر میں گھستی جائے گی اور اس کے جسم کو جلاتی جائے گی، اس وقت تک جب تک قیامت نہیں آتی۔ اور پھر ان تینوں سوالوں کے بعد ایک صدا لگائی جائے گی، ایک آواز لگائی جائے گی، اس شخص کو جہنم کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور پھر اس شخص کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا۔ وہ شخص بہت ہی خوفناک شکل کا ہوگا، اس کا لباس بہت گندا ہوگا اور اس میں سے بہت سا گندی بدبو آ رہی ہوگی، اور وہ شخص کہے گا مبارک ہو، مبارک ہو۔ گناہ گار انسان اس سے پوچھے گا آخر کس چیز کی مبارک، مجھے تو یہاں قبر میں عذاب مل رہا ہے، اور خوفناک شکل والا آدمی بولے گا اس مقام کی مبارک، اس تکلیف کی اور اس عذاب کی جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے چنا ہے۔ اب وہ گناہ گار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی سے پوچھے گا تم آخر کون ہو، اور تمہارا چہرہ میرے لیے بری خبر لایا ہے، تم کون ہو؟ وہ شخص جاتے جاتے پیچھے پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا میں تمہارے وہ برے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے آئے ہو، اللہ نے مجھے جسم عطا کر دیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ میں تمہارے وہ اعمال جن کو کرنے میں تمہیں بہت لذت آتی تھی، بہت مزہ آتا تھا، کتنے بھیانک، بدبودار اور خوفناک تھے۔ اب وہ جب گناہ گار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی کو دیکھے گا، اس گندے لباس کو دیکھے گا، اس گندی بدبو کو سونگھے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، اور پھر وہ چلائے گا، روئے گا اے اللہ حساب کا دن کبھی نہ آئے، قیامت کبھی نہ آئے، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ وہاں اس دن اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا، اور جو عذاب اسے قبر میں مل رہا ہے، جہنم کا عذاب اس سے لاکھوں کروڑوں گنا تکلیف دینے والا، اذیت دینے والا ہوگا۔ اور پھر اس گناہ گار شخص کی قبر میں اندھا اور بہرا عذاب ہوگا۔ اندھا اور بہرا عذاب مطلب جو فرشتے اسے ہتھوڑوں سے مار رہے ہوں گے وہ نہ اس کی تکلیف کو دیکھیں گے اور نہ ہی اس کی چیخوں کو سنیں گے، صرف اسے مارتے جائیں گے، عذاب سزا دیتے جائیں گے، قیامت تک۔ کہا جاتا ہے جس ہتھوڑے سے اس شخص کو عذاب دیا جائے گا، مارا جا رہا ہوگا، وہ ہتھوڑا اگر کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس شخص کی چیخیں جن و انس کے علاوہ اس دنیا کے تمام مخلوقات سن رہی ہوں گی۔ فرمایا 99 اسطحہ ایک گناہ گار شخص پر چھوڑ دیے جائیں گے جو مسلسل اسے ڈسیں گے۔ ان سانپوں کا زہر اتنا سخت ہے کہ اگر وہ شخص کو ایک دفعہ بھی ڈس لیا جائے قیامت تک زمین پر کوئی پھل وغیرہ پودا نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر آپ خود کو تبدیل نہیں کریں گے تو شاید آپ کو کبھی خود سے محبت نہیں ہے۔ یہ ویڈیو جیسے میری اور آپ کے لیے ضروری ہے ویسے ہی باقی مسلمانوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے مسلمانوں کی طرف شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔